وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، نہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو اللہ کے ساتھ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائیں گے اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ یعنی انبیاء اکرام کی رسپیکٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء اپنی عبادت کروانا شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیں، قرآن جب نبیوں کو اس طرح ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ، بابے، بابیاں کسی کھاتے ہی نہیں. وہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ان کا نام بھی لینا اور ان کو بھی ڈسکشن کرنا کہ یہ بھی کوئی کسی لیول پہ ہیں. جب پیغمبر ڈسکس اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نہیں کریں گے، اور آپ کیا کہتے ہیں جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کون سے اللہ والے ہیں جی؟ وہ اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ اللہ والے وہ اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے. اپنے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پہلے پیر میں فنا ہو، فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ. تو فنا فی رسول فنا فی اللہ تک تو پہنچنا نہیں. شیخ جی تو فنا ہونا ہے، شیخ نے تہاڈا مال بھی لے لینا ہے، عزت بھی لے لینی ہے، جدوں انہیں چاہنا ہے تہاڈے نال کام بھی پا دینا ہے. دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین پیغمبروں کی اتباع کا نام ہے، اور عبادت اور توحید کا جو سینسٹیو ایشو ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر اور کسی فرشتے کا بھی بالکل کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سٹارٹ اس لیے کہ کسی بشر کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دے. یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ مجھے آیات ضمناً یاد آ گئی. سورہ اگر آپ نساء کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 173 ہے جی سورۃ النساء کی. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فل تعریف ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ بنایا ہے، وہ روح اللہ ہے، ان کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا دین میں غلو نہیں کرنا، اور کرتے کرتے پھر 172 173 آنورڈ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. یہ ان کے فخر کی بات ہے. یہاں آپ کسی مولوی کو، کسی پیر کو کہنا آپ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ لکھا ہو نا کہیں پہ ان کا اشتہار ہونا تو آپ اس کے ساتھ نہ لکھیں حضرت فلاں فلاں جو دمیں ہیں، لکھیں اللہ کا بندہ اور آگے اس کا نام لکھتے ہیں. تو دیکھیں اس کو کیسے چڑ چڑتی ہے. وہ کہے گا بھائی آپ لکھو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاذ العلماء یادگار اسلاف. یعنی جتنا وڈا فراڈ ایک کر رہے نا اسلاف اس تو وڈا کر دے سنے تھے. ظاہر یہی مطلب ہے نا. اس کی بجائے آپ لکھا ہو اللہ کا بندہ، آگے مولوی کے ساتھ مولانا بھی نہ لکھا ہو. تو آپ دیکھیں وہ جناب وہ اشتہار کے اوپر اگر نمایاں جگہ پہ نام نہ ہو یا سائز ان سے جس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا نام بڑا لکھا گیا اور ان کا چھوٹا، جناب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اشتہار کو، وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ جس جیسا کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے معجزات کے اعتبار سے، جن کی پیدائش معجزانہ، آسمانوں پہ اٹھایا جانا معجزانہ، اور بے قیامت میں واحد بندہ ہے جس نے واپس آنا ہے معجزانہ، اور معجزے بھی معجزانہ، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے، کوڑی کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. سر اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ کبھی آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ولا الملائکۃ المقربون، نہ کسی مقرب فرشتے کے. یعنی مقرب فرشتے کون ہیں؟ وہ چار: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت.
جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں، وہ بھی کبھی جرأت نہیں کریں گے کہ ان کو اگر اللہ کا بندہ کہا جائے تو وہ شرمندگی محسوس کریں. ان کو تو کہنا چاہیے جناب سارے فرشتیاں دا سردار. جرأت ہی نہیں ان کی بھی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا ہمارا بندہ کہلانے کا، ہماری عبادت سے آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے سب لوگوں کو ہم قیامت والے دن جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو کوئی آر دنیا میں محسوس کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کرتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم انہیں عذاب دیں گے. یار اندازہ کریں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتوں کا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے محال ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی دوزخ میں پھینک دے. نہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں جملہ بولا جا سکتا. ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اگر اپنی عبادت کرواتا تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا. لیکن چونکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. یہ آگے ہو جائیں، یہ جگہ ہے کافی آگے آگے آپ بھی آگے پیچھے سے، کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی پہلے عبادت کر رہا ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر ایسے لوگ چاہے وہ انبیاء ہوں یا فرشتے، اللہ کے سوا نہ تو کوئی اپنا دوست پائیں اور نہ ہی کوئی مددگار جو اللہ سے ان کو چھڑوا سکے اگر وہ اپنی عبادت کروانا شروع کرتے. یہ ہیں وہ دھمکیاں جس کی وجہ سے انبیاء کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ توحید والا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کلام باہو، سیف الملوک، بزرگوں کے واقعات، ان کو کیا پتا کہ توحید کس چیز کا نام ہے؟ یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے، اور کس لیے کائنات بنائی گئی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. عبادت کا مطلب ہے جو ہم کہیں وہ کچھ کریں، اس میں سے ایک حصہ نماز پڑھنا ہے. عبادت کا ماننا ہوتا ہے ٹوٹل اوبیڈینس، یعنی جس کے آپ بندے ہیں نا اسی کو سب کچھ مان لینا.